السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات دہم لیکچر نمبر 17 حدیث نمبر 4۔ حسب معمول آج ہمارے اس لیکچر میں 5 ذیلی آرٹیکل ہیں۔ سب سے پہلے ہے متن حدیث، ٹیکسٹ آف حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقط لغوت۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 934۔ تشریح: اس کی تشریح میں 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کیا ہے۔ جمعۃ المبارک میں امام 3 خطبے دیتا ہے۔ پہلا خطبہ اردو زبان میں دیتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اردو زبان کے اندر نصیحت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام خطبہ دیتا ہے عربی زبان کے اندر، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر امام خطبہ دیتا ہے عربی زبان کے اندر، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز ادا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 خطبے ہوئے، ایک اردو کا، 2 عربی زبان کے۔ یہ تینوں ملا کر ان کو آپ 3 خطبے کہہ لیں یا ایک خطبہ جمعہ کہہ لیں، یہ تینوں اس کے اندر یہ شامل آ جائیں گے۔ خطبہ جمعہ سے یہ چیز مراد ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعت نماز ہوتی ہیں تو جمعہ والے دن 2 رکعت بحال اور اس کی جگہ پہ 2 رکعتوں کی جگہ پہ یہ خطبے آ گئے۔ تو خطبہ جمعہ جو ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بات ہے کہ جب امام صاحب خطبہ جمعہ دے رہا ہو تو اس وقت اتنے خاموش ہو جاؤ کہ ساتھی سے بھی یہ نہ کہو کہ تو چپ ہو جاؤ، آپ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل بندے کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو دوسری چیز ہے علمی بات، لیکچر، واز، خطبہ جمعہ پر دھیان۔ کوئی بندہ بات کر رہا ہو توجہ سے سننی چاہیے، اور بات اگر علمی ہو، کلاس ہے، لیکچر ہے، کوئی واز ہے، کوئی بیان ہے، کوئی اور مقصودی لیکچر ہے یا جمعہ کا خطبہ ہے، تو اس کا تب فائدہ ہوگا کہ پہلے ہم توجہ کریں، پھر دھیان دیں، پھر ہم اس کو دل کے کانوں سے سنیں، خوب توجہ کے ساتھ سنیں، اور کسی سے بات بھی نہ کریں، اپنی توجہ کو منتشر نہ کریں، تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ میں کلاس میں لیکچر دے رہا ہوں، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ نے میری بات سنی ہی نہیں ہے، آپ کو کیا یاد رہے گی؟ آپ کیا اس پر عمل کر سکیں گے؟ آپ کیا اس کو ایگزام میں نوٹ کر سکیں گے؟ آپ کیسے اس سے کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ لہٰذا کامیابی کی سب سے پہلی اینٹ ہی یہ ہے کہ آپ بات کو توجہ سے سنیں۔ تو جمعہ کے خطبے میں امام لیکچر دے رہا ہوتا ہے، واز کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیکچر اور واز کو، اس کے بیان کو توجہ سے سننا چاہیے۔ توجہ اور خاموشی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سنتے وقت بھی توجہ اور خاموشی اختیار کرنے کا کہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے چپ ہو کے خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کا رحم ہو۔ توجہ اور خاموشی علم کا زینہ ہے۔ توجہ اور خاموشی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی قرأت کے دوران اختیار کرنے کا جو حکم دیا ہے، قرآن سارے علوم کی ماں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے توجہ اور خاموشی ضروری ہے۔ کلاس میں شور نہ کیا کرو، اس لیے ٹیچرز آپ کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ شور نہ مچاؤ، شور نہ مچاؤ، شور نہ مچاؤ۔ کیوں؟ کہ توجہ اور خاموشی علم کا زینہ ہے، علم کے لیے سیڑھی کی بنیاد ہے، علم کا سبب ہے، علم کا ذریعہ ہے۔ تو توجہ اور خاموشی اختیار کیا کرو۔ خطبہ جمعہ کیا تھا؟ خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤ تو وقت پہ جاؤ، وہاں جا کر جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ پہلی صف خالی ہے تو دوسری صفوں میں نہ بیٹھا کرو، پہلی صف میں بیٹھا کرو، اور اگر پہلی صفیں بھر چکی ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کر امام کا خطبہ توجہ سے سنا کرو۔
چٹائیوں کے ساتھ نہ کھیلا کرو، کپڑوں سے نہ کھیلا کرو، موبائل نہ یوز کیا کرو، اب ساتھی آپس میں باتیں نہ کیا کرو، خسر پسر نہ کیا کرو، بلکہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہ کہو کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ یہ بھی ایک فضول بات ہے، تو کوئی فضول بات خطبہ جمعہ کے دوران نہیں کرنا چاہیے۔ پھر امام صاحب جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی، تو حدیث مذکور کا ثمر، اس حدیث مذکورہ کا ثمر ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہے تو چپ ہو جاؤ، اور کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ نہ کہو کہ ہاں بھائی آپ غلط کام نہ کریں۔ ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہے تو جو بندہ خطبہ جمعہ کے اندر ہے تو وہ اس کو نہ کہے کہ بھائی چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ ایک تو لوگوں کی توجہ منتشر ہو جائے گی اور دوسرا خود بھی تو اس نے بات کی ہے۔ اس حدیث کا ثمر یہ ہے کہ دوسرے کو ٹھیک نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے تو دوسرا آپ کو دیکھ کے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری کمزوریاں آج یہ ہیں کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود ٹھیک نہیں ہوتے۔ دوسرا غلط ہے تو کیوں غلط ہے اس کو ٹھیک کرو، اور آپ جو مرضی ہے کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ بندہ جب خود ٹھیک ہو اس کو سارا ہی معاشرہ ٹھیک لگتا ہے۔ جب بندہ خود ٹھیک ہو اسے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا ثمر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہوم ورک۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح لکھی۔ جب آپ ترجمہ اور تشریح کی بات کریں گے تو اس میں یہ 4 ہیڈنگز ضروری ہوں گی، پھر اس کے آگے یہ ذیلی ہیڈنگ ہے، تو یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔